صرف اگر ہم پاکستان کی اور لوگوں کے لوکل ایشوز کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا آ رہا ہے عوام کو؟ عوام کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. پچھلے بجٹ میں جو ٹارگٹ طے کیے گئے تھے کہ ہم اتنی رقم جو ہے وہ ٹیکسوں کی صورت حاصل کریں گے، وہ حکومت ناکام رہی ہے. کہ یار چلیں آپ اس ریلیف نہیں دے سکتے اس بجٹ میں تو کم از کم آپ مزید ٹیکس نہ لگائیں. ان کے ساتھ اگر بہتر سفارت کاری سے کام لیتے ہوئے کیا جائے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ رعایتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. جیسے آپ کو لگتا ہے حکومت اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ اس طرح کر پائے ڈپلومیسی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بار پھر ایران اسرائیل کانفلکٹ ڈسکس کیا. بات یہ ہے کہ آئی تھنک پچھلے 2-3 مہینوں سے لگاتار یہی ٹاپک خبروں میں ہے اور ظاہر سی بات اس پروگرام میں بھی وہی ڈسکس ہوا ہے. بات یہ کہ پاکستانی پالیٹکس یا لوکل ایشوز پر آج کل بات نہیں ہو رہی. اب اس پروگرام میں نصرت صاحب سے یہی ڈسکشن میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ آخر جو ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے اپنے کیا کیا مسائل ہیں. ہمیں پتہ ہے مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، پیٹرول ڈیزل پرائسز ہونے کی وجہ سے بہت لوگوں کے مسئلے آ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ مسئلے آ رہے ہیں. کہنے کو صرف پیٹرول مہنگا ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہر کسی کو اس سے کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پہلے سے سیاست پر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، پی ایم ایل این، پی پی پی، لیکن کچھ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات نہیں ہوتی، کم از کم ہمارے ملک میں. اور اس پروگرام میں بھی ہم نے شاید وہ کم ڈسکس کیے ہوں موضوع. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور بڑی عید بھی آنے والی ہے تو کیا کیا مسائل ہیں پاکستانی عوام کے، اور اگر ہم ایران اسرائیل جنگ سے بھی ان کو لنک کریں تو کیا کیا مسئلے ہیں جو صرف پاکستان کی عوام پیورلی فیس کر سکتی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر، پی ٹی آئی پہ بات ہوتی تھی بہت عرصے تک، پھر پی ایم ایل این اور وہ سارے، لیکن سر پھر ایران اسرائیل آ گیا. اب لیکن سر کافی ٹائم سے پاکستانی سیاست پر بات ہی نہیں ہو رہی، صرف انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل ایشوز، جو کہ آبویسلی اس وقت زیادہ ضروری بھی ہیں. لیکن سر صرف اگر ہم پاکستان کی اور لوگوں کے لوکل ایشوز کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا آ رہا ہے عوام کو؟ عوام کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. جو سر ایران اسرائیل سے ہی کنیکٹڈ ہے سم صرف ہاؤ. اسرائیل اور ایران سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جنگ تو شروع ہوئی ہے اس سال مارچ سے، یس، 1 مارچ سے ہوئی ہے نا. تو اس سے پہلے کیا یعنی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. سر ہم تب بھی مہنگائی ہی ڈسکس کر رہے وہی ہوتے تو تھے میں آپ کہیں سے نہ عرض کہیں. کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے، جو بات آپ کے سمجھنے کی ہے، کہ صحافت جو ہے اس کے بارے میں یہ گزشتہ 10 برسوں سے یہ فرض کر لیا گیا، خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور پوڈ کاسٹ، کہ ہم جو ہیں وہ عوام کے ترجمان ہیں. میں جو بیٹھا ہوں، ہم عوام کے ترجمان نہیں ہوتے. عوام کا ترجمان ہوتا ہے سیاستدان، جو سیاست میں حصہ لیتا ہے، صوبائی اسمبلی کا رکن بنتا ہے، قومی اسمبلی کا رکن بنتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، سیاسی جماعتیں قائم کرتا ہے، عوام سے جلسہ جلوس کرتا ہے. وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی رپورٹنگ اور ان کی انداز سیاست پر تبصرہ آرائی، یہ ہے صحافت کا فریضہ. ہم نے گزشتہ کچھ 10-12 سالوں سے یہ بھول کر ہم نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم ہیں عقل کل، ہمارے پاس ہر طرح کے جو ہیں وہ نسخے موجود ہیں. اور سر سٹیزن جرنلزم پر ان چیزوں نے بھی سو خراب کر کالڈ سٹیزن جرنلزم. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ اور نو جنگ، صلح ایران اور وہ مذاکرات جاری اپنی جگہ. دیکھیے آج مئی کی غالباً 23 تاریخ ہے، 24 نہیں، میرا خیال ہے آج 24 ہے، تو دیکھ لیں، نہیں 23 ہے.
تو کچھ ہی دنوں بعد ہمارا سالانہ بجٹ آنا ہے. 2026-27 اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میڈیا میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کی کمیٹیوں میں بے تابی سے یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہوتی کہ کیا ہمیں اس بجٹ میں کوئی ریلیف ملے گا، یا ہم وہی جو یوزل سسپیکٹس ہیں، جو خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، یہ وہ خاص ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ہم ہی پر ہی مزید ٹیکس جو ہے وہ Impose لاد کیا. کر ہماری زندگی جو سر ہے. آئی تھنک ہمیں اس سوال کا جواب پتہ ہے کہ بجٹ میں کوئی آسانی ہوگی یا مزید مشکلات. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میسیولی، وسیع بنیادوں پر پچھلے بجٹ میں جو ٹارگٹ طے کیے گئے تھے کہ ہم اتنی رقم جو ہے وہ ٹیکسوں کی صورت حاصل کریں گے، وہ حکومت ناکام رہی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس ناکامی کا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ کام میرا تو نہیں ہے، یہ کام تو اس کا ہے. اور ہماری جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑا گروہ ہے، وہ ہے پی ٹی آئی. وہ صرف ایک چیز کرتے ہیں، آتے ہیں، رہائی، ملاقات، نہیں شور شرابہ اور واپس. عمران خان صاحب کی صحت. دوسرا ان کا چلن یہ ہوتا ہے کہ اجلاس شروع ہو، کورم کی نشاندہی کرو. ظاہر ہے کہ بندے موجود نہیں ہوتے اکثر و بیشتر، تو حکومت کر کرا کے بندے شندے آتے ہیں اور 10-15 منٹ کو ملو اور خدا حافظ. بس یہ ہے ٹوٹل اپوزیشن. تیسری بات یہ ہے کہ احتجاج یہ ہے، ایک حیرت کی بات ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی جنہیں کہتے ہیں. ان سب سے استعفیٰ دے دیا ہے. او بھائی، آپ فائنانس کمیٹی میں بیٹھو، مجبور کرو کہ منسٹری آف فائنانس کے لوگ آئیں، مجبور کرو کہ ایف پی آر کے لوگ آئیں اور تمہیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو ہے ٹارگٹ رکھا تھا کہ اتنے پیسے آپ فلاں سیکٹر سے لیں گے، آپ کیوں نہیں جمع کر پائے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ جو سگریٹ ہمارے ہاں فروخت ہوتے ہیں، 600 ارب روپے کا ٹارگٹ اس کے لیے لگایا جاتا ہے، 600 ارب. اور کلیکشن ہے 300. میں نے تو عرصہ ہوا 3 سال سے زیادہ میں تو سگریٹ چھوڑ رکھے ہیں، ورنہ میں ڈبیا دکھا کے کہتا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی اوریجنل پرائس ہے، یہ اس پہ اتنا ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے. سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے یہاں پر سگریٹ بن رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں کہا جاتا، اسمگل ہو گئے. اسمگلنگ کا پوری اسٹڈی کی جائے تو 12% سے زیادہ نہیں ہے. بھائی، سگریٹ بنانے کے لیے آپ کو خاص قسم کا پیپر امپورٹ کرنا پڑتا ہے جو صرف سگریٹ کے کام آ سکتا ہے رول کرنے کے. فلٹر. آپ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ نہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ فرض کیا کہ دعا نے یار یہ منگوائے ہیں اس نے کاغذ، تو بی آپ کی فیکٹری کہاں ہے؟ کہاں پہ آپ یعنی سگریٹ بنا رہی ہیں؟ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا. ویسے آج کل وہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کو، ان پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کیو آر جو ہے نا لگا کیو آر کے کوڈ اسکین کرنا ہوتا. اسکین کر کے آپ تو آپ بھیجیں. ارے بھائی، آپ ایک طرف تو اتنا ڈیجیٹلائز پورے ملک کو سمجھ رہے ہو کہ ہر بندہ کمپیوٹر فرینڈلی ہو رہا ہے،
اور ہر بندہ QR کوڈ سے اسکین کر کے کام کر لے گا اپنا. تو اگر آپ اتنے عام آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ہوشیار ہو گیا ہے تو ہمارے ٹیکس کلیکٹرز جو ہیں دے ڈونٹ نو یہ کیسے ہو سکتا ہے. انفارچونیٹ ہے سر. تو یہ دوسری بات عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار ہماری دنیا میں آج کل بڑی پذیرائی ہے، ہر دوسرے دن جو ہے امریکی صدر وہ بڑے فخر سے ہماری قیادت کے نام لے کر سر آتا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے. پھر یہ جو مصیبت نازل ہوئی ایران اسرائیل جنگ کی، اس میں صلح صفائی کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ اپنا رول ادا کرو. تو یہ ہماری ساری پذیرائی، ہماری تمام تر یہ تعریفوں کے ساتھ IMF جو ہے وہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان آلریڈی ایک بہت مقروض ملک ہے اور ابھی جنگ کی وجہ سے ہمارا برا حال ہو گیا، تو وہ کم از کم ہمیں کچھ اس طرح کی ریلیف فراہم کرنے کو آمادہ ہو جائے کہ یار چلیں آپ اس ریلیف نہیں دے سکتے اس بجٹ میں تو کم از کم آپ مزید ٹیکس نہ لگائیں. اتنی رعایت اتنی تو کہ سر جی آپ انفلوئنس یوز کریں، آپ IMF کو کنونس کریں کہ جی ہمارے لوگ بلبلا اٹھے ہیں، ان کے لیے اب ممکن نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ایک فہرست دے دی ہے بھاری بھرکم جس سے نئے ٹیکس لگانے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں وہ ایڈیشنل جو ہیں وہ اپنے تئیں لگا کر تو وہ 400 ارب روپے وہ بھی جمع کریں. سر بات تو وہی ہے نا کہ ان دی اینڈ برڈن عوام پہ ہی آئے گا، ہر سال ہی یہی تو ہوتا جب ہے. آپ عوام پہ منتقل اتنا برڈن کرتے رہیں گے تو آپ کے یہاں آلریڈی متوسط طبقہ جو ہے وہ مڈل کلاس وہ سکڑ رہی ہے، لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں. یہ آپ کے فگرز ہیں، گورنمنٹ کا فگر ہے، میرے نہیں ہیں. پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں لوگ. اس کے بارے میں ان کو سوچنا ہوگا. ایک بات جو ان کو پوری طرح ان کے دماغ میں آنی چاہیے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی نگاہ میں یہ جو حکومت ہے شہباز حکومت، یہ فروری کے انتخابات کے بعد 2024 کے برسر اقتدار نہیں آئی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت اپریل 2022 سے جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا اس کے بعد سے مسلسل برسر اقتدار ہے، اور سر تب سوائے اس مختصر وقفے کے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی 60 سے سر 90 دنوں کے 2022 میں درمیان وہ اس بات پہ کریڈٹ لیتے تھے کہ کہ ہم نے تو دیوالیہ ہونے بچا. سے بچا لیا. اب آپ نے 4 سالوں میں، چلیں جی 2 سال آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، تو اب آپ تھوڑا سا ملک کو خوشحالی کی راہ پر تو ڈال پاتے. تو چلیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیڈ پیچ یہ آ گیا کہ ہم پہ انڈیا نے جنگ مسلط کر لی، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی ہماری مئی میں. لیکن بہرحال اس پچھلے میں سال ہمارے اضافی جو یعنی کہ جو پلان میں تو نہیں تھے، جب آپ پہ اچانک جنگ مسلط کر دی جائے تو نیچرلی آپ کو اضافی اخراجات بھی ہوئے ہیں. آف کورس سر وہی شاید ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا اسی طرح مارجن. اب جو ہے وہ ہم نے تو ایران پہ حملہ نہیں کیا، امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، دکھ جھیلیں بھی فاختہ اور کبے انڈے کھائے ہو رہا ہے یہ تو. لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر آئیں گے. لیکن ان اثرات کے ہوتے ہوئے بھی بہرحال ہم نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا ہے نا، بہرحال ہم ایک معاہدے کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے اس کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ اگر بہتر سفارتکاری سے کام لیتے ہوئے کیا جائے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ رعایتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. جیسے آپ کو لگتا ہے حکومت اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ اس طرح کر پائے ڈپلومیسی یا اپنی سفارتکاری ایسے بہتر کر پائے کہ دوسرے ممالک ہمیں کچھ رعایت دیں؟ بھئی آخر کچھ تو ہے کہ اگر امریکہ اور ایران ان کی ہم میڈیٹر فیسیلیٹیٹر تک بن گئے تو کچھ تو آپ کی سنوائی ہے نا. سر اس معاملے میں تو
ایسا نہ کریں نا. یہ کوئی عام آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی کہ ویسے تو 24 گھنٹے وہ آپ کا یہی نام سوال لیتا ہے ہے. سر میرا. تو بھئی آپ کریں, انہیں بتائیں لوگوں کو کہ یار پلیز ذرا تھوڑا سا آپ برائے مہربانی کچھ ریلیکسیشن, کچھ ریلیف. ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں مزید ٹیکس نہ اس سال لگانے دیں, کچھ اس طرح کا راستہ نکالیں, جگاڑ نکالیں. کہ مزید مطلب جتنے ہیں اس سے There زیادہ are نہ ہو. funds, there are so many, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ لیکن اگر آپ اس پہ فوکسڈ ہوں, بس وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ لوگ کافی امیر ہیں لیکن وہ حکومت سے اپنی دولت چھپاتے ہیں اور ہمیں ٹیکس ادا نہیں کرتے. obviously سر یہ اتنی چیز سمپل تو نہیں ہے نا. تو یہ چیز اتنی سمپل نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے, ایسے طبقات ہیں اور ان سے تو آپ نہیں لیتے, پھر وصول تو نہیں کر پاتے. اب آپ نے فیصلہ کیا تھا بڑے دھوم دھڑکے سے کہ جی وہ تیل اور یہ وہ مارکیٹیں اتنے بجے بند ہو جائیں گی. اب عید کی 2 وجہ سے ہڑتالیں ہوئی, ارے بہانہ ہے عید کا. عید کے بعد کہیں گے کہ جی وہ ابھی تو جنگ بندی ہو گئی ہوئی ہے تو وائی ناٹ, لیٹس کنٹینیو. لیکن وہی تاجر طبقہ جو ہے جو رات کے 12-1 بجے تک دکان کھلی رکھتا ہے, اس کو کہو گے یار لگا دیا کرو نا اپنی دکان کے باہر کہ اس مہینے تم نے کتنے پیسے سیلز ٹیکس کی مد میں کمائے ہیں, تمہارا سالانہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو رسید دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جہاں پہ اے ٹی ایم آپ سے وصول کیا جاتا ہے. یہ فنڈامنٹل قسم کی جو ہیں چیزیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتی ایگزیکیوٹ ہوتی. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس جانب توجہ نہیں دیں گے تو سر آخر میں آگے تو برڈن لوگ قوم حق پہ بے ہے. جانب ہوں گے کہ یار ان سے 4 سالوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ 2 سالوں میں, 4 سالوں میں یہ 4 سالوں میں عوام کو معاشی اعتبار سے بہتری کی جانب لے جانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پائے. اور سر یہ حکومت کو بھی پھر بات تسلیم کرنی چاہیے, بٹ آف کورس اور وہ کیسے کریں گے. آپ کو لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. پھر اس طرح کی چالاکیاں کہ آپ سے ٹیکس نہ لیا جائے جس پہ واجب الادا ہے, آپ کیا کرتے ہیں اطمینان سے پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دیتے ہیں. بس ختم بات. بھائی ٹیکس دینا تھا ایک اچھے والے خوشحال بندے نے, اب وہ موٹر سائیکل والا بیچارہ جو 2 لیٹر ڈلوا رہا ہے, جو پلمبر ہے اس کو ٹیلی فون آیا بھائی او بھائی میرے گھر میں یہ سنک کام نہیں کر رہا ہے, یہاں ذرا آ کے دیکھ لینا. اب وہ رسک کمانے جا رہا ہے, وہ بیچارے کو وہاں جانا ہے, وہاں پہنچنا ہے, پھر شاید وہاں وہ کہے گا کہ جی بی اس میں یہ مجھے کو سودا لانا پڑے, یعنی کہ اس کا رزق ہے. آپ اس کے لیے بھی تو اتنی ہی اس سے لیوی وصول کر رہے ہیں جتنا وہ شاید جتنا وہ جو یعنی ایک جہاز نما وہ اپنا جیپ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے. بالکل ایسے ہی. سو پلیز فور گاڈ سے کوئی اس طرح کی ڈسٹنکشنز بھی تو بننی چاہیے نا. نہیں سر بجٹ تو اب سر پر ہی ہے, آپ کو تو میں لگتا ہے کہ وہی وہ بیٹھ کے لیکن اتنا کس نے سوچیں گے. ڈسکس کیا ہے؟ یہاں تو ڈسکس صرف ایک ہو رہا ہے, ایران اسرائیل, ایران اسرائیل, اور سیاست میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے, PTI. علاج آنکھ کا ملاقات. بھائی انتہائی خلوص سے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی نے 15 قتل کیے ہوں, اس کا حق ہے کہ اپنے فیملی اہل سے خانہ ملے. سے ملے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تم اپنی پوری سیاست کو ہاسٹیج تو نہیں رکھ سکتے نا یار, صرف اس ایک چیز کی وجہ سے. اور بھی تو کرو نا, لوگوں کے مسائل کا تذکرہ بھی تو کرو. سر اگر وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تو پھر عام آدمی کے ایشوز پہ انہیں میں بہت وہی زیادہ آپ سے, فوکس کرنا اور چاہیے. دیکھیے اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو پھر سنجیدگی سے لینا چاہیے. ایسے ہی اشارے ہوتے ہیں کہ دیکھیے کہ
اندر چیزیں جو اندر پڑ رہی ہوتی ہیں نا اس طرح، اب تو اس کا ہمارے ہمسائے بھارت میں چند روز قبل بھارت کے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کو بات کرنی ہو، زہر اگلنا ہو تو کاکروچز کی طرح، لال بیگ کی طرح جو ہے نا وہ بس سوشل میڈیا پہ قطار اندر قطار جو ہے وہ کامنٹ شروع کر دیتے ہیں. سر شاید کاکروچ جنتا پارٹی بھی یہیں سے اس کی نہیں اس کے ریمارکس سے جو ہے وہ ہو کر ایک بندے نے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی بنا لی. وہاں سے وائرل ہو گئی وہ یعنی یہ جو بامبے ہے نا، یہ مہاراشٹر میں ہے صوبے، وہاں کا بندہ ہے. وہ کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اب آپ رجسٹر کروا لیں اپنے آپ کو ایز اے پراپر پولیٹیکل پارٹی، نہیں، ایز اے ممبر آف دا پارٹی. اچھا، وہ سائٹ انہوں نے پل آف کر لی. اوبیسلی سر وہ تو نہیں. 1,60,00,000 بندوں نے اس کی ممبرشپ لے لی. یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے دیکھیں. اور یہ نمبر جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو وہاں کی منظم ترین جماعت ہے، جس کے پیچھے برسوں سے مشنری جذبے والی RSS کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، ہندوتوا آئیڈیالوجی، اس کے جو یعنی ڈائی ہارڈ سپورٹرز جو کہ اس کی ویب سائٹ فالو کرتے ہیں اور ادھر اپنی پریزنس دیتے ہیں، کامنٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہو گئے. اور وہ باقاعدہ ایک وہ جو محض جوک اپنی جو لطیفہ ہوا نا کہ انہوں نے کہا ہمیں کاکروچ جنتا پارٹی، وہ کہ ہم لال بیگ ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں. یہ باقاعدہ عوام کے دل میں ایک وہ آ گیا ہے اور وہ اتنا مقبول ہو رہا ہے یہ ٹرینڈ کہ غصے کی صورت میں سارے ہل گئے ہیں وہاں پہ. تو یہی تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے. نہیں ایک کوئی پوسٹ اس طرح وائرل ہو جائے جو پبلک کو اپیل کرے، اور لیکن اسی وہ سے پہلے ابھی تک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، وہ میں خود یہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ خالی یہ سوشل میڈیا ایک حد تک ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے جذبات کو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سے پہلے بھی تو تحریکیں ہوا کرتی تھیں نا، اور وہاں پر بھی سر ہیومن ایموشن ہی تھا. تو بہتر یہی ہے کہ وقت سے بہت پہلے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کہیں کہ جی لوگ آپ کی بات مانیں گے، تسلیم کریں کہ ہاں جی ہم سے غلط ہوئی، ہم کوشش کریں گے جو ٹیکسز کا ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ہم ہر صورت وصول کریں، اور انہی سے وصول کریں جن پر لگایا جائے گا. لیوی کی صورت موٹر سائیکل والے سے نہیں لیا جائے گا، بٹ سر اور ہم مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ بین الاقوامی ان کو IMF کو جو ہے تھوڑا سا IMF ایک یعنی ٹرمپ کے ایک فون کی مار ہے، ایسا بھی کوئی وہاں پہ یہی IMF ہوا کرتی تھی. جن دنوں ہم افغانستان میں جہاز میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو کوئی یاد نہیں آتا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کیا ہے، ریفارم کیا ہے، یا جب تو اس لیے یہ کہ کچھ نہ کچھ. اور ابھی جو ہم رول ادا کر رہے ہیں کیا اوکے لیٹس فیس اٹ شوڈ بی پرائزڈ. اور سر عام عوام کو بھی بیوقوف بنانا چھوڑ دیں نا. لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول پر بہت ترقی کر رہے ہیں، اپنے ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے. یہ آپ ناؤ یو آر بینگ انفیئر کہ عوام کو بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا نا، وہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے. میڈیشن کا تو 2 ملکوں نے مل کے رضامندی کی نا، تو بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا نا بابا. یہ بھی اتنا بھی انفیئر نہیں ہونا. لیکن سر پبلک کے جو مسائل ہیں اب ان پر تو ہوتی ہی ہے بات. آپ لوگوں کے مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں، وہ ہائی لائٹ ہو، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا گروئنگ انٹرنیشنل اسٹیچر ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی ایسپریشن، امیدیں اور خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں، وہ بھی بڑھ رہی ہیں. تو وہ ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. یہ فیکٹر بھی کنسیڈر کریں. یہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک اصلی بات. سو لیٹس سی. تو میں تو امید ہی کر سکتا ہوں. اور دوسرا اس ضمن میں دوبارہ میں عرض کروں گا کہ اہم ترین ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے،
ان سیاسی جماعتوں کی ہے جو حکومت میں نہیں ہے، ان کا کام ہے اور کہ وہ چیزوں پہ آواز بدقسمتی اٹھائیں۔ سے اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس سلسلے میں، اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں عوامی جذبات کو اتنی ہی شدت کے ساتھ منظم انداز میں ریفلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو دیٹ از انفارچونیٹ۔ یہ ہے بدقسمتی کی بات۔ لیکن سر بات وہی ہے کہ اب لیٹس سی بجٹ بھی بہت دور تو نہیں ہے، جی اب یہ جو باتیں آپ نے اس پروگرام میں کی ہیں وہ ان میں سے کتنی اپلائی ہوتی ہیں وہ پھر پتہ چل جائے گا بجٹ آتے ہی، دیکھتے ہیں۔ کتنا حکومت کیئرفلی بیٹھ کے پلان کرتی ہے، ایگزیکیوٹ کرتی ہے، کتنے فیکٹرز کو کنسیڈریشن میں لیتی ہے۔ صرف بجٹ اناؤنس تو نہیں کرنا نا پوری دنیا کے سامنے، کچھ تو کام ہوگا اس پہ، لیکن کیا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی؟ لیٹس سی سر۔ بٹ چلیں ایران اسرائیل سے ہٹ کے ہم نے ذرا بات کی ہے، تھوڑے اپنے ہم پاکستانی ایشوز کی طرف آئے ہیں۔ چل لیٹس سی سر، اگلے ہفتے تک دیکھتے ہیں کہاں ہے سچویشن۔ ناظرین بات وہی ہے کہ بجٹ ابھی بہت جلد آ بھی جائے گا، ڈکلیئر بھی ہو جائے گا کہ کیا کیا اس میں ایلیمنٹس ہیں، لیکن جو اس پروگرام میں ڈسکس ہوئے ہیں کیا وہ حکومت ہماری سیریسلی لینے کو تیار ہے یا نہیں، اور حکومت سے بھی زیادہ اپوزیشن پارٹیز جو کہتی ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، تو کیا ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، ان کو کوئی سلوشن دینے کا سوچیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ آخر میں آ کے عام عوام پر ہی دباؤ آتا ہے، انہیں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، جو ایلیٹس ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس دے رہے ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن جو ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ ٹیکس اگر وصول کرنا ہے تو پھر انہی لوگوں سے کریں، ان لوگوں سے نہ کریں جو بیئر منیمم ویجز پر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔